السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، عین ممکن ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 22 اور 23 کو ذکر کیا ہے۔ پہلی روایت بھی بیان کرنے والے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری روایت جو اس باب کے تحت 23 نمبر جو حدیث ہے اس کو بیان کرنے والے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے بیان کرنے والے مطلب ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو دو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کے تحت ذکر کیا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سی تفصیل ہے، اور وہ بہت علمی اور ایسی باتیں ہیں عام ان کو سمجھنا بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں احادیث کا جو خلاصہ ہے ان کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھے الفاظ میں بیان کر سکوں، کیونکہ بہت سے فرقے اور بہت سے مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، تو ان کا رد اللہ کے فضل سے ائمہ اسلاف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، محدثین نے ہر دور میں کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج کے دور میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو صحیح معنوں میں حق کا علم جو ہے اس کو بلند کیے ہوئے ہیں، اور راستے میں آنے والی رکاوٹیں، بندشیں اور مصائب سے ان کو خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار رہا ہے، تو یہ ہر دور میں رہا ہے، تو ہر دور میں ہی اس کا جواب دینے والے اہل علم موجود رہے ہیں۔ تو اللہ جو گزر گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو زندہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ان فتن کا، اللہ ان کو نیک حیات نصیب فرمائے۔ اب اس حدیث میں اعمال کا ذکر ہوا ہے کہ اعمال کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے، یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمان میں آگے جا سکتا ہے۔ اب بعض فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ صرف آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، مثلا آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ رسول کو مانتے ہیں، آپ قیامت کے اوپر آپ کا ایمان ہے، آپ کا جنت جہنم کے اوپر آپ کا ایک یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے میزان کے اوپر آپ کا ایمان ہے، یعنی کہ تمام چیزوں کے اوپر آپ کا ایمان ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ایمان کی بیس پہ ہی، یعنی کہ ایمان کی بنیاد پر ہی تمام لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک خاتمہ اور ان کا حساب کتاب ہوگا، یعنی کہ اعمال کے بڑھنے سے ایمان نہیں بڑھتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ جبکہ جمہور ائمہ سلف کا موقف یہ ہے کہ اعمال کے بڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اگر نیک اعمال ہیں۔ تو اگر اعمال ایسے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں، جن کو اسلام نے صحیح نہیں کہا، اور ان کی ممانعت کے بارے میں احکامات ہیں، تو پھر ان کی کرنے کی وجہ سے ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو وہ ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب جو ہے، یعنی کہ دل سے تصدیق کر دینا یہی کافی ہے، جبکہ جمہور ائمہ سلف کا موقف یہ ہے کہ صرف تصدیق کر دینا کافی نہیں، بلکہ عمل بالجوارح، یعنی کہ جو اعمال بالجوارح ہیں، یعنی کہ وہ اعمال جو صحیح ہیں جن کو اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو بالاولیٰ ان کے کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے کا مقصد اصل میں مرجیہ کا جو ہے وہ رد کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس سے قبل بھی یہ بات کی ہے کہ مرجیہ کا موقف یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف اور صرف جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان کافی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، اس کے تحت ہی امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 مقامات کے اوپر ایمان کی کمی اور زیادتی کو مینشن کیا ہے۔ ایک اس سے قبل حدیث گزری تھی ایمان میں کمی اور زیادتی کے حوالے سے، ایک یہ روایت، ایک یہ باب امام بخاری نے قائم کیا، اس کے تحت امام بخاری نے 2 حدیث ذکر کی، اور ایک اس کے بعد ایک باب آئے گا جس میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایمان کی کمی اور زیادتی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اب کیونکہ اس سے قبل جو باب گزرا اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایمان کیسے کم ہوتا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے، اس کے بارے میں فقہا کہ کیا مذاہب ہیں، صحیح موقف کیا ہے، اس کی طرف میں نے اس کی بات کر رہا ہوں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً قرآن کی 8 آیات کو ذکر کیا تھا۔ تو دوسرا یہ باب ہے، ایک اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حبہ خردل سے مراد وہ عمل ہے جو اصل توحید سے زائد ہوتا ہے۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں بھی مختلف جگہوں پہ اور اس حدیث کے اوپر بھی اگر آپ الفاظ کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی وہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے الفاظ کا مطلب ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ثم یقول اللہ تعالیٰ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیخرجون منها۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر جو ہے ایمان ہوا، تو اسی بیس پہ مرجیہ کا کہنا ہے کہ صرف ایمان کی بیس پہ ہی ان کو نکالا جائے گا، ایمان ہوگا تو وہ جنت جہنم میں اس کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگا۔ جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ من خردل سے مراد، من خردل من ایمان سے مراد توحید کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ مراد ہیں۔ بعض نے من خردل سے مراد اعمال لیے ہیں، اور اکثریت اور جمہور کا موقف تو یہی کہ اس سے مراد اعمال ہیں، وہ عمل ہے جو اصل ایمان کے علاوہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایمان تو بندے کے اندر ہوگا تو اس کے اوپر اس کی ایک بیس ہوگی نا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو اب اگر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو یہ بات کہی ہی نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا یہاں مطلب بحث ایمان نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ بحث جو ہے وہ اعمال ہیں کہ اعمال کے بعد ایمان کے بعد اعمال کس اعتبار سے ہوں گے۔ اگر اعمال میں جو ذرہ برابر بھی خلوص ہوگا اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہوں گے تو اللہ انشاءاللہ اس بنیاد پہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ ترجمہ احباب کے سامنے ہے کہ اس میں اللہ جو آپ جہنم سے نکال کے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی گناہ کرنے سے انسان ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یعنی اس میں مطلب مرجیہ کا رد ہوتا ہے کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے انسان کو کوئی گناہ جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، یہ مرجیہ کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آپ کے اندر ایمان داخل ہو گیا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ نے رسول کو مان لیا ہے، جنت جہنم کے اوپر آپ نے یقین کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو گناہ بھی کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے۔ یہ مرجیہ کا موقف ہے، کیونکہ جمہور کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اعمال اثر پذیر ہوتے ہیں
ایمان کے اوپر۔ اب دوسرا ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں رد ہے، معتزلہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کبیرہ گناہ کر لی تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جبکہ یہ حدیث لا کر امام بخاری رد کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جو لوگ گناہ کریں گے اللہ ان کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ تو لہٰذا امام بخاری یہاں پہ مختلف پہلوؤں کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی۔ آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو ایک ہی گناہ کے اوپر بندے کو جہنم کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تھما دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو ان کو جہنم سے نکال کے سزا دینے کے بعد جنت میں بھیج دے، اور اللہ سزا دیے بغیر جنت میں بھیج دے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن یہاں پہ معتزلہ کا رد بھی ہوتا ہے جن کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی گناہ کیا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، تو ان کا رد بھی ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایمان ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر برے اعمال اثر پذیر نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کا رد بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس امام بخاری کا مقصد حدیث کی شرح کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتون سے مراد دین مراد لی ہے۔ اگر آپ اس حدیث کے آخر میں الفاظ پڑھیں کہ الفاظ کیا ہیں، ان الفاظ کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ والفاظ ما یبلغ الصدیہ ومنها ما دون ذالک وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا وما اولت ذالک یا رسول اللہ قال الدین۔ تو اللہ کے نبی نے ایک پورا بیان کیا، تو اس سے مراد یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام زیادہ پھیلے گا، یعنی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کی باقی صحابہ سے بہت افضلیت ہے، صحابہ میں آپس میں ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ صحابی بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ صحابہ اللہ کے فضل سے سارے کے سارے جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی کی ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلے گا، لیکن حضرت ابوبکر پر ان کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جو لوگ خواب میں پیش کیے گئے ان میں حضرت ابوبکر داخل ہی نہیں ہیں۔ کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دین کی اشاعت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے دین مقصد تھا، تو دین مراد لیا ہے، اور دین اسلام مترادف الفاظ ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی آیا نا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس سے مراد دونوں چیزیں بعض اوقات یہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے معنی مختلف سیاق و سباق سے الگ الگ بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے احباب کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا۔